السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج میں ایک موضوع اس طرح کا لے کر آیا ہوں، یہ تقریباً آپ کہہ دیجئے 25 سال پرانا ہے۔ اس موضوع کو میں نے منتخب کیوں کیا کہ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر اس لیے کر رہا ہوں کہ ہماری زندگی کے اندر یہ ایونٹس بڑے پڑے ہیں۔ اس میں کبھی خاص طور پر یہ ضرور دیکھیے گا، جب بھی کبھی آپ ایک فرض ادا کرتے ہیں، یعنی بیٹے اور بیٹیوں والے، وہ یہ دیکھ لیں کہ یہ رشتے جو ہے کہیں ضد کی بنیاد پر تو نہیں ہے جس کی وجہ سے بچوں کی زندگی متاثر ہو۔ ایسے ہی واقعے کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ اس طرح کہ آپ کو زندگی کے ہر لمحے اور ہر موڑ پر ملیں گے۔ مجھ سے شیئر کیا گیا، میں نے جیسے پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے کہ میرے کچھ کولیگز تھے، ان کے ساتھ جب شیئرنگ ہوئی تو الحمدللہ اس وقت وہ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوشی اور برکتوں سے نوازے۔ اسی طرح کے اس واقعے کو بھی میں موضوع اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ میں آپ سے اپنی سے مراد آپ کی رائے بھی لوں اور وہ مجھے کوئی رہنمائی دے۔ بات کیا ہے، میری اپنی ایک سوچ ہے، میں زندگی کے ہر مرحلے پر ہمیشہ ایک ایسے اگر کبھی کوئی واقعات سامنے آئیں تو اس میں میری کوشش یہ ہوتی ہے سلوشن کی طرف جائیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کریں۔ چلیں کوئی واقعہ ایسے اگر ہو بھی گیا ہے تو اس میں آپ بجائے میاں اور بیوی کو فریق بنا کر ایک دوسرے کو سپورٹ علیحدہ علیحدہ کی شکل میں کر ایک ایکشن ریئیکشن والی فضا کریٹ کر دیں، اس سے ان کی زندگی، ان کے ساتھ ان کی تمام ساری جڑی ہوئی فیملی بھی بڑی متاثر ہوتی ہیں، پھر ان کے بچے بھی متاثر ہوتے ہیں اور آگے جا کر وہ سوسائٹی کے لیے ایک ایسے سائیکو کیس یا نفسیاتی کیس کی شکل میں سامنے آتے ہیں کہ جس میں بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو ڈائگنوز کر لیں، یعنی آپ سلوشن کی طرف آپ کی سوچ جب ہو اور فریقین کو بھی آپ سوچ کی طرف اس طرف لے کر آئیں کہ مقابلے کی بجائے سلوشن ڈھونڈیں۔ اور سلوشن سب سے بڑا کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ حقائق کی نظروں سے، سچائی کی نظروں سے اور احساسات کے ساتھ ہم اس کو محسوس کریں اور اس کا حل ڈھونڈیں۔ ایک دوسرے کو سچا جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں، چاہے وہ میاں بیوی ہیں، چاہے ان کے پیچھے ان کے جو بھی سپورٹرز، چاہے بہن بھائی ہیں، چاہے ماں باپ ہیں یا جو بھی ہیں، اس میں مقابلے بازی والی کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ نہ کسی کو جھوٹا کہیں، نہ کسی کو سچا کہیں۔ رویوں کو دیکھیں اور رویوں کے اندر بہتری پیدا کریں اور انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر، ساتھ دے کر اس گاڑی کو ٹریک پر لے کر آئیے۔ جنرلی ایسے ہوتا نہیں ہے، بے شمار خاندانوں میں نے یہ چیزیں دیکھی اور اس پہلو سے پھر میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ایک شیئرنگ ویڈیو کی صورت میں کروں اور آپ سے بھی رائے لوں۔ بات کیا ہے کہ ایک دوسرے کو سچا ثابت کرنے کے لیے ہم جو ہے، میں بار بار کیوں کہتا ہوں ہم سے مراد ہے کہ سب مل کر ہم سلوشن کی طرف جائیں۔ اور اس حوالے سے آپ اس چیز کو ضرور دیکھیے کہ آیا کیا مسائل کا حل ہم دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔ بس مختصر سی بات یہ کروں گا، سپورٹ نہ کیجیے، سلوشن کی طرف جائیے۔
میری نواسی بھی ساتھ آئی ہے تو میرے ساتھ چونکہ بڑا اٹیچڈ ہے، تو اس لیے میں کبھی اپنی ویڈیو کے اندر ایک دفعہ پہلے بھی آئی تھی تو میں نے ان کو اس کے ساتھ شیئر کیا تھا. آج بھی آپ سے شیئر کر رہا ہوں. صرف کہنے سے مراد ہے کہ ریئلائز کریں اور زندگی کو اچھے انداز سے آپ لیں گے تو نتائج بہت اچھے آئیں گے. جسٹیفائی ایک دوسرے کو کرنے کی یا سپورٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس کے لیے بہتر سے بہتر حقائق کی بنیاد پر مسائل لے کر اس کا جب فریق نہ بنے. یہ میری آپ سے گزارش ہے. آپ اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اس ویڈیو میں نے جان بوجھ کر اپنے یونیورسٹی کو اسٹاپ نہیں کیا. آپ کو صرف بتانے کا مقصد ہے کہ جو میں کہتا ہوں کہ پیار محبت اپنی فیملی میں بانٹیے، تو اس میں میری نواسی اگر آئی تو میں نے اسٹاپ نہیں کیا، نہ ان کو اپنی ویڈیو کے اندر کوئی ایسی چیز مینز دیٹ کہ فیملی اس طرح بنائیے جسے پیار اور محبت. آپ سے صرف یہ بات کرنی تھی. اور ایک ہی چیز کہوں گا کہ کاؤنسلنگ اتنی اچھی کریں، حقائق کی بنیاد پر کریں اور سلوشن کی طرف جائیں. زندگی کا نام مسائل تو ہے ہی ہے، کیونکہ یہ زندگی کا جو ہے نا اونچ نیچ جو ہے یہ فیکٹس ہیں، لیکن اس کو ہم ایک اچھے انداز سے اگر فیس کریں گے تو میری نظر میں اور حقائق کی بنیاد پر اور ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ کہ ہم نے جو زندگی گزارنی ہے خوشیوں سے گزارنی ہے. اس میں ایک بات ذرا سامعین میں آپ سے شیئر ضرور کروں گا. اس میں کئی چیزیں میں نے یہ دیکھی ہیں. اسٹیٹس کانشیس، دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا. آپ اپنے وسائل دیکھیں، کسی کو کاپی کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ آپ حقائق کی بنیاد پر اپنی لمیٹیشن جو آپ کی ہے جس لحاظ سے بھی معاشی طور پر، خاص طور پر معاشی طور پر میں کہوں گا یہ فیکٹر بہت اہم ہے. اس میں ہمیں ہمیشہ ایک چیز ذہن رکھنی ہے کہ میری چادر اتنی ہے، میں نے اس میں گزارا کرنا ہے. میں نے دنیا کو نہیں دیکھنا. میں تو آپ سے وہ بات شیئر کر رہا ہوں جو میں نے عملی طور پر زندگی گزاری. میں نے کبھی کسی کے ساتھ کمپٹیشن کرنے کی کوشش نہیں کی. اپنے ہی وسائل میں رہا، اپنی فیملی کو بھی اسی کے اندر رکھا، مقابلہ کبھی نہیں کیا. اس سے کیا ہوگا؟ خوبصورت زندگی، اچھی زندگی، پیار بھری زندگی، محبت اور احترام والی زندگی. میاں بیوی کے اندر اگر اونچ نیچ بھی آ جائے لیکن اس میں ادب، احترام، عزت و احترام، خوشیاں اور محبتوں کو مد نظر ضرور رکھیے گا. میرا کیا مقصد کہنے کا ہے؟ ایک تو نمبر ایک، اپنے معاملات کے اندر اپنے کسی کو بھی مداخلت کرنے کی اجازت نہ دیں. اگر کوئی مداخلت یا آپ کو پوک کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ میاں کے خلاف یا بیوی کے خلاف ایک دوسرے کو کوئی بہن بھائی والدین کوئی بات کریں بھی اس کو بڑے تحمل کے ساتھ سنیں، اور اس کو اپنی زندگی میں ایک دوسرے فریق کے ساتھ آپ کے ایٹیچیوڈ میں فرق نہیں آنا چاہیے. وہ محبت اور احترام کے مضبوط رشتے میں جڑا رہنا چاہیے، اور کوئی ایک فریق دوسرے فریق کو کمپرومائزنگ کرنے کے لیے مجبور نہ کرے. حقائق کو ڈھونڈے اور اس کا حل ڈھونڈے، تو پھر جا کر یہ مسائل بڑے خوبصورت انداز سے حل ہو جاتے ہیں. مطلب کیا ہوا؟ جو بھی سوچنا ہے فریق بن کر نہیں سوچنا، جو بھی سوچنا ہے اس کو مثبت انداز سے حل کرنا ہے، یعنی سلوشن میکر بنے، مسائل کریٹر نہ بنے. اپنی ہی زندگی کے اندر آپ اگر میاں بیوی فریق بن جائیں تو مسائل کو کون حل کرے گا؟ حل کرنے والے تو آپ ہی ہیں، اپنی زندگی کو خراب کرنے والے آپ ہی ہیں. اس میں دونوں فریق ہیں. کوشش کریں کہ ادب و احترام کے رشتوں میں رہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. بیوی اپنے شوہر کو سپورٹ اس انداز سے کرے کہ جو وہ کما کر لائے اس کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں اس کو سلیقے سے استعمال کروں اور اپنی زندگی کو پیچیدگیوں سے بچاؤں.
اگر چٹنی سے گزارا ہوتا ہے کریں، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن ضروری یہ نہیں ہے کہ ساری زندگی آپ چٹنی ہی کھائیں گے، نہیں، ایسا کوئی نہیں۔ میں جیسے آپ سے کہہ رہا ہوں، جو میں بات کر رہا ہوں یہ ہڈ بیتی اور جگ بیتی کے حساب سے اس لیے بات کر رہا ہوں، ہم بھی ان حالات سے گزرے ہیں، لیکن ہم نے مقابلے والی زندگی نہیں گزاری، جو کچھ بھی ہے الحمدللہ کر کر گزارا ہے۔ مقابلے کی شکل میں یہ دنیا کہے گی، دنیا کی ہم نے پرواہ نہیں کرنی، پھر زندگی ایک جنت، ایک زندگی خوبصورت، زندگی چاہتوں اور محبتوں والی، خوشیوں اور عقیدتوں والی، آپ کے اپنے ہاتھ میں، اس کو چاہے جنت بنائیں، اس کو چاہے جہنم بنائیں۔ اس میں سب سے بڑا کاؤنٹ کیا ہوتا ہے، شمار کس چیز کا ہوتا ہے، سوچ کا، رویے کا۔ اس میں ہر رشتے کا ادب احترام ضرور رکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے والدین کو چھوڑیں، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑیں، لیکن اپنی زندگی کے اندر مداخلت کسی کی اتنی بڑھنے نہ دیں کہ جو آپ خود اپنی زندگی کے اندر ایک گھر کے سربراہ ہیں، اپنی سربراہی کسی اور کے ہاتھ میں نہ دیجیے، اپنی سربراہی آپ اپنے ہاتھ میں رکھیے۔ یعنی میاں اور بیوی مل کر اگر اس کو جڑ کر اپنی زندگی گزاریں گے تو بہت خوبصورت زندگی ہوگی۔ آخر میں آپ سے چلتے چلتے یہ عرض کروں گا کہ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ میں نے ابھی ایک دفعہ اتفاق سے رات کو پھر جب دیکھا اپنی ویڈیوز وغیرہ کے انالیسس کو، تو انسبسکرائب یعنی جنہوں نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ان کا ریشو بہت زیادہ ہے، اور جنہوں نے سبسکرائب کیا وہ تو دیکھ رہے ہیں، لیکن میں آپ سے عرض یہ ہے کہ جنہوں نے سبسکرائب نہیں بھی کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ میں پھر وہ ٹائم ڈیوریشن کو بھی دیکھتا ہوں، اس میں آپ لوگوں نے ان کو واچ کیا ہوا ہے، ٹائمنگ بھی بڑھ رہے ہیں، لیکن ٹائمنگ مین واچ آورز بڑھ رہے ہیں۔ اب سبسکرائب کرنا تو کیجیے اور کمنٹس ضرور دیجیے، اور پسند آئے تو لائک کیجیے، آپ کی بڑی مہربانی، میری نیک دعائیں، نیک تمنائیں۔ ایک پیچیدہ کیس تھا وہ آپ کے سامنے رکھا، اور اس کی سلوشن ہم لے کر چل رہے ہیں۔ میرے پاس ایک نہیں ہے، کئی بے شمار کیسز ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں پتہ نہیں بہت بڑا کاؤنسلر ہوں یا جو بھی ہوں، لیکن بڑی مہربانی ان بھائیوں کی، دوستوں کی، کہ جو اس طریقے سے میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں، مجھ پر اعتبار کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ اور جب میں سلوشن جس طرح اپنے پریویس چیز میں نے آپ کو بتائی دیتا ہوں، تو اس پر جو مثبت نتائج آتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ میرے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ ان سب کا بہت شکریہ، اپنے ان ساتھیوں کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ مجھے اتنا اعتماد دیتے ہیں، اتنا احترام دیتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ آخر میں اجازت چاہوں گا، نیک دعاؤں، نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیوں اور برکتوں سے نوازے، خیر سے نوازے، دین دنیا کی نعمتوں سے نوازے۔ آئیے آخر میں اپنے ملک پاکستان کے لیے بھی دعا کیجیے، اپنے دوستوں کے لیے بھی دعا کیجیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی دعا کیجیے، اور اپنے وہ بزرگ جو اس دنیا سے چلیں گے ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے۔ آمین ثم آمین، اور ہمارے ملک پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ امت مسلمہ کو سلوک، اتفاق، پیار، محبت اور مضبوطی اور توانائی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔